بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہے رخسانہ نگار عدنان۔ اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلی صبح اسے اپنے اندر ایک تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس کی طبیعت پر چھائی کہیں مہینوں کا غبار جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ بجھی بجھی طبیعت اور مرجھایا ہوا دل خود بخود کچھ ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ ارد گرد کا ماحول ناپسند ہونے کے باوجود اس روز اسے نامانوس سے نہیں لگ رہا تھا۔ دھوپ اس روز بھی بہت تپش لیے ہوئے نکلی تھی اور حبس تو شاید کل سے بھی زیادہ تھا، مگر آج یہ دونوں چیزیں اتنی ناقابل برداشت نہیں لگ رہی تھی جتنی کل۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تو نہیں مل سکا، مگر دوپہر کے کھانے کے لیے تو سبزی بنا کر وہ کچن سے نکل آئی تھی، کیونکہ کھانا پھپھو یا روشی ہی پکاتی تھی۔ اس وقت تو سعدیہ بیگم تو کسی ہمسائے کے گھر گئی تھی اور روشنی اپنے معمول کے کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ وہ چپکے سے رافع کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے تو وہ صفائی کر کے گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے بیڈ شیٹ پر 2 شکنیں نظر آ ہی گئی۔ اس نے بیڈ شیٹ سر نو بچھائی، ڈسٹر لے کر صاف ستھرے فرنیچر کی دوبارہ ڈسٹنگ کی۔ روشنی اگر دیکھ لیتی تو شاید اسے بیا کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ پھر اس نے رائٹنگ ٹیبل پر ساری کتابیں ترتیب سے رکھی، نوٹس کی فائل دراز میں رکھی۔ مزید کوئی کام تو وہاں نہ تھا، گر اس کا دل وہاں سے جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے کپڑے کی الماری کھولی۔ بڑی ترتیب سے 4-5 ہینگرز میں رافع کی پینٹ شرٹس لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پاس شاید 4 یا 5 شرٹس تھی۔ زریاب اور ولید بہت اعلیٰ ڈریسنگ کرتے تھے۔ دونوں کے پاس کوئی بھی شرٹ 2-2.5 ہزار سے کم کی نہیں ہوتی تھی۔ زریاب تو اپنی ساری شاپنگ لندن یا فرینکفرٹ ہی سے کرتا تھا۔ ولید البتہ یہیں سے شاپنگ کرتا تھا، مگر اس کے کپڑے بھی بے حد قیمتی ہوتے۔ رافع کی شرٹ تو بہت ہلکی ہوتی تھی۔ میں اب کوئی بھی موقع دیکھ کر 2 بہت زبردست سے شرٹس گفٹ کر دوں گا۔ اس نے ہینگرز والے سائڈ بند کرتے ہوئے دل میں مصمم ارادہ کیا۔ شور ریک میں صرف 2 جوتوں کے جوڑے تھے، بلیک اور براؤن، دونوں ہی کوئی خاص نہیں تھے۔ اس نے جھک کر ان کے اندر پڑے ہوئے موزے نکالے۔ روشنی کو ذرا خیال نہیں کہ بھائی کی جرابیں کس قدر گندی ہو رہی ہیں، اس نے دل میں سوچا، اور موزے لے کر واش روم میں لے کر آ گئی۔ باتھ روم کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔ صاف ہی ہے۔ وہ بیسن میں موزے دھونے لگی۔ میں ایسا انحصار اپنے گھر میں اپنے موزے تو کیا، ایک دوپٹہ کبھی نہیں دھویا تھا، اور اب کسی کے بدبودار موزے دھو رہی تھی۔ اسے ہنسی بھی آئی، مگر جرابیں دھو کر اس کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جرابیں دھوپ میں ڈال کر اس نے کمرے میں ایک بار آخری تنقیدی نظر ڈالی اور باہر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ آدھ گھنٹہ رافع کے کمرے میں گزارتی، صفائی یا کسی چیز کی دھلائی کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتی، اور ایک تبدیلی اور آئی تھی۔ اس رات روشی برتن دھو کر کچن سمیٹتے ہوئے رافع کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی تو بیا نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ روشی تم رہنے دو، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ روشی نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا کر اوکے کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس نے بہت توجہ سے چائے بنا کر تھرموس میں ڈالی اور تھرموس لے کر رافع کے کمرے میں آ گئی۔ وہ واش روم میں تھا۔ رات کو پڑھنے سے پہلے وہ ضرور نہاتا تھا۔ اس نے تھرموس اور مگ رائٹنگ ٹیبل پر رکھی اور چپکے سے باہر آ گئی۔ اب اسے رات کو نیند بھی آرام سے آ جاتی تھی، گرم اور حبس کے باوجود۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ حبس زدہ دن بھی رخصت ہو گئے۔ دن میں تو خیر ابھی بھی گرمی ہوتی تھی، مگر رات کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ اس روز رافع کا آخری پیپر تھا۔ وہ چائے کا تھرموس رکھ کر باہر جانے لگی۔ اسی وقت رافع واش روم سے نکل آیا۔ تھینک یو بیا، ویسے کل سے تمہاری اس ڈیوٹی سے چھٹی ہو جائے گی۔ کل میرا آخری پیپر ہے نا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے وہ اس کے سامنے فریش موڈ میں کھڑا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ چائے میں بناتی ہوں؟ اس نے کچھ جھیم کر پوچھا۔ بھائی میرے اندر اتنی سینس ضرور ہے کہ میں تمہاری اور روشی کی چائے کے ٹیسٹ میں فرق کر سکوں۔ ویسے کافی چائے تم دونوں ہی زبردست بناتی ہو۔ کل جب میں پیپر دے کر آؤں تو شام کو مجھے اس رات جیسی کافی پلاؤ گی نا؟ وہ اس کے بہت قریب بہت مشتاق لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بنا دوں گی۔ اس کی آواز خواہ لرزی، پلکیں جھک گئی تھی۔ اور کل وہ براؤن سوٹ بھی پہننا جو اس رات پہن رکھا تھا تم پر، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دم ہی اس کے ہاتھوں کو ذرا سا چھوا تھا۔ اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ کل آپ کا پیپر ہے، آپ یہ اچھی تیاری کر رہے ہیں؟ کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی
اور اگلی شام اس نے وہی سوٹ پہنا تھا۔ باقی کے کپڑے پریس ہونے کے لیے رکھے، ورنہ کوئی اور پہن لیتی۔ میں کہیں رافع کے کہنے پر تھوڑی پہن رہی ہوں۔ ہلکی سی لپسٹک لگاتے ہوئے اس نے اپنے دل کو دلیل پیش کی، جو زمانی انداز میں اسے یوں سنورتے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ رافع کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی، مگر اس کا کافی کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ اسے آہستگی سے کہہ گیا تھا۔ وہ برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ بیا نے کافی کے لیے روشنی سے پوچھا تو اس نے بھی حامی بھر لی۔ پھر اس شام ان تینوں نے مل کر کافی پی اور بہت بہت دنوں بعد اسے یہ سب کچھ اچھا لگا۔ پچھلی تلخ یادوں کو آکٹوپس جیسے اب اس کی جان چھوڑنے کو تیار تھا۔ آتے جاتے رافع اس سے کسی نہ کسی بہانے مخاطب ہونے لگا، مگر اس کے باوجود اسے لگتا کہ رافع اس سے گریزاں سا ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کا بستر درست کر رہی تھی جب اس نے انہیں رافع سے کہتے سنا، رافع بیٹا، ابھی یہ اچھا نہیں لگتا۔ پہلے تو تمہارے ایگزام کا مسئلہ تھا، اب بیا کو تمہارے کمرے میں سونا چاہیے۔ میں بچی سے نگاہیں نہیں ملا سکتی۔ پھوپھو کی آواز کم تھی مگر اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ امی پلیز، آپ سے زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں… وہ پھر ٹال رہا تھا۔ ابھی کیا ہے اور کون سے دن آئیں گے بھلا؟ تم خواہ وقت کو دھوکہ دے رہے ہو، وہ ناراضی سے بولی۔ امی پلیز، میں پہلے ہی پریشان ہوں، وہ جیسے ہی الجھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ اب کیسی پریشانی؟ پیپرز تو اچھے ہوئے ہیں نا تمہارے؟ بہت اچھے ہوئے ہیں، مگر وہ رک گیا۔ مگر کیا؟ جہاں میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، ایگزام کی وجہ سے وہاں میں نے 1 ماہ کی چھٹی کا کہا تھا اپنے باس کو، وہ مان نہیں رہے تھے۔ میں پیپر سے 2 دن پہلے الیکشن ان کے پی اے کو دے کر آ گیا تھا، مگر میں گیا ہوں تو پتہ چلا میری درخواست کو نامنظور کر دیا تھا اور مجھے پچھلے ماہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ سعدیہ بیگم کو زبردست شوق لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، وہ پریشانی سے بولا۔ جب تک میرا رزلٹ نہیں جاتا، کوئی باقاعدہ جاب نہیں مل جاتی۔ یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا اس مہینے؟ تو ظاہر ہے تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے، رافع کی آواز بے حد مدھم تھی۔ راشن تو مہینے کا تمام ہو چکا، مجھے جلد از جلد کوئی بھی جاب مل جائے۔ چلو تم فکر مت کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، مل ہی جائے گی۔ میں اس مہینے کسی نہ کسی طرح خرچ چلا ہی لوں گا، پیسے ہیں میرے پاس۔ انہوں نے زبردستی لہجے میں بشاشت پیدا کی تھی۔ اگلے ہفتے بیا اور روشنی کا رزلٹ آ گیا تھا۔ دونوں کا ایک گریڈ آیا تھا، مارکس البتہ روشنی کے کچھ زیادہ تھے۔ بھائی مجھے کیا گفٹ کریں گے؟ اس شام رافع کو چائے دیتے ہوئے روشنی پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ تمہارا گفٹ؟ چائے کا کپ لیتے ہوئے رافع سوچ میں پڑ گیا۔ روشی، بھائی کو تنگ نہیں کرتے؟ سعدیہ بیگم نے روشی کو ڈانٹا۔ امی، میرے 14 سالوں کی محنت کا رزلٹ ہے اور حالات تو ہمارے لگتا ہے کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ میں کسی بھی گفٹ کا مطالبہ کر سکوں۔ روشی مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ اچھا جو تم کہو، رافع نے کچھ سوچ کر کہا۔ پرومس جو میں کہوں؟ روشی کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ مجھے MSc میں ایڈمیشن لینا ہے، یونیورسٹی میں بس یہی گفٹ چاہیے۔ یہ تو کوئی گفٹ نہ ہوا، ایڈمیشن تو میں تمہارا ویسے بھی کروا دوں گا۔ نہیں بھائی، میرے لیے یہ گفٹ بہت بڑا ہے ان سخت حالات میں، تھینک یو۔ اور بھائی بیا کے گفٹ؟ روشی کو ہڑک اٹھی۔ اس نے گھورنے کے باوجود، بیا کا گفٹ میں جو ہوں؟ رافع نے شوخی سے مدھم آواز میں کہا۔ سعدیہ بیگم سن کر بھی انجان سی بن گئی۔ ہاں بھائی، آپ تو گفٹ ہیں بیا کے لیے، وہ بھی سرپرائزنگ۔ روشی خواہ سی، لیکن اسے معلوم نہیں کیوں غصہ آ گیا، وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ دن سست روی سے گزرنے لگے۔ ایک بار پھر اس کی طبیعت پر غبار سا چھانے لگا، اپنی ذات، اپنا وجود بے مقصد سا لگنے لگا۔ رافع صبح کا نکلا اکثر شام ڈھلے گھر آتا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہی تھکاوٹ تحریر ہوتی۔ ماں کے پاس گمسم بیٹھا رہتا یا کم آواز میں ٹی وی لگا کر اسکرین کو تکے جاتا۔ اسے جاب نہیں مل رہی تھی، گھر کے حالات بہت دگڑ دو ہوتے جا رہے تھے۔ آفتاب زبیری ان تمام معاملات سے لاتعلق نظر آتے تھے، انہیں صرف اپنے 3 ٹائم کے کھانے سے غرض تھی۔ اسے یوں لگتا وہ اس غرض میں یوں ہی پڑی رہی تو اسے بھی زنگ لگ جائے گا۔ اس گھر میں اس کے لیے پہلے دن سے کوئی کشش نہیں تھی، اور اب تو اسے یہ سب اپنے ناکردہ گناہوں کی کوئی سزا محسوس ہونے لگا تھا، جس کی پاداش میں اسے عمر قید کی سزا ملی تھی۔ روشی کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا۔ 2-4 دنوں میں اس کی کلاسز سٹارٹ ہونے والی تھی۔ روشی کے 1-2 دفعہ اور کہنے پر بھی رافع نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بھائی بیا کا گفٹ؟
اور وہ अनसुनी कर देता अपनी ذات की ऐसी बेकदरी। उसका दिल और भी बुझने लगा। सारे कदरदान तो जैसे पिछले जन्म के साथी थे। उस जन्म में तो कोई भी दिल का महरम नज़र ना आता था। उसे बार बार याद आता कि उसके एफएससी के रिज़ल्ट के बाद ज़रियाब ने उसे बेहद कीमती सूट, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल और परफ्यूम के साथ गिफ्ट किया था और सनफोर्ड में डिनर अलहदा। उसके उदास दिल के आंगन में एक बार फिर पिछली यादों की गूंज बाज़गश्त बनने लगी थी। रोशी की क्लासेस शुरू हो गई तो उसके मामूलात में भी काफ़ी फ़र्क आ गया। खुद ब खुद करके काफ़ी कामों की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। हालांकि सादिया बेगम और रोशी खुद फरागत से जान छुड़ाकर काम में मसरूफ़ रहने की कोशिश करती। सुबह की सफाई तो रोशी काफ़ी हद तक कर जाती थी। नाश्ते के बर्तन और दोपहर का खाना उसके ज़िम्मे था। ये कपड़े इस्त्री करना, मशीन अभी भी रोशी लगाती थी। इसके बावजूद घर में कितने काम होते हैं उससे पहले इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो भी सोई हुई थी कि रोशी ने उसका हाथ चूमकर बड़ी मोहब्बत से कहा। उसने चौंक कर आंखें खोल दी। आज 1 अक्टूबर था और उसे हैरत हुई अपना बर्थडे भूल जाने पर। वो थैंक यू कहते हुए उठ बैठी। रोशी ने हाथ में पकड़ा सुर गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। ऐसा गिफ्ट उसे पहली बार मिला था। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है? गुलाब की मशहूर कुन खुशबू अपने अंदर उतारते हुए उसने पूछा। लो, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे मालूम था। वो जल्दी जल्दी कमरे की चीज़ें समेटने लगी। वैसे बिया, कितने सालों की हो गई हो? वो मुड़कर शरारत से उसे देखते हुए बोली। जितने की तुम, वो इत्मीनान से कहकर उठ खड़ी हुई। फिर सारा दिन उसका दिल जैसे मुंतज़िर ही रहा कि राफ़े की तरफ से कुछ हो, और कुछ नहीं तो ज़बानी विश ही सही, मगर वो अपने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक उठा, नहा धोकर खामोशी से नाश्ता किया और तैयार होकर बाहर निकल गया। हालांकि सादिया बेगम ने उसके सामने बिया को गले से लगाकर प्यार किया और सालगिरह की मुबारकबाद दी, मगर वो अनजान बना नाश्ता करता रहा। क्या मैं उसके लिए इस कदर गैर अहम हूँ? रिज़ल्ट पर भी उसका रवैया यही था और आज भी उसका दिल दुख सा गया, आंखों में नमी तैरने लगी। आखिर कोई एक शख्स तो दुनिया में ऐसा होता जिसके लिए हम बहुत अहम होते हैं। मेरे लिए तो शायद वो भी नहीं। उसके दिल आज जैसे नए सिरे से पुराने ज़ख्मों का धेड़ कर मातम बपा करने पर तुला हुआ था। वो सारा दिन कोने खुदरों में गोया खुद से भी छुपती रही। शाम को जोया का फ़ोन आ गया। बिया, हैप्पी बर्थडे। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माजी की ये आवाज़ें तो उसे बार बार डसती थी और वो इनसे दूर भाग जाना चाहती थी, बहुत दूर। रात का खाना भी उसने बहुत बेदिली से खाया। रोशी ही चैकती फिर रही थी। कितनी मुतमईन लड़की है, कोई गम या फिक्र नहीं। वो उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुद पर और भी तरस खाती रही। रात 11 बजे के करीब राफ़े आया था। वो किचन समेटकर बाहर निकल रही थी। राफ़े को देखकर रुककर उसकी तबीयत और भी बेमज़ा हुई। वो नज़रें चुराकर कमरे में जाने लगी। बिया, 1 मिनट, ज़रा मेरे साथ चलोगी? उसने बेहद अचानक उसका हाथ पकड़ा था। क्या मतलब? वो माथे पर बल डालकर हाथ छुड़ाते हुए बोली। तुम आओ तो अम्मी, हम अभी आते हैं। उसने मुँह बसूर कर अंदर आवाज़ लगाई और उसके हाथ तकरीबन खींचते हुए बाहर ले आया। दरवाजे के सामने बाइक खड़ी थी। आओ बैठो। उसने बैठते हुए बाइक स्टार्ट की। क्यों बैठूं? उसका मूड बेहद ख़राब था। उफ़ो, बैठोगी तो बताऊंगा, अब आ भी जाओ। हरगिज़ नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वो गुस्से में कहकर मुड़ने लगी। राफ़े ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। प्लीज़ आ जाओ, इतना गुस्सा आता है तुम्हें? मुझे नहीं जाना, कह जो दिया, वो ज़िद्दीपन से बोली। सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज़। देखो, अगर कोई देखे तो क्या कहेगा? उन्हें लड़ाई के लिए गली ही मिली है। सामने से आते किसी शख्स को देखकर राफ़े ने जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक के झटके से आगे बढ़ी तो संभलने के लिए उसे राफ़े के कंधे को बेख्तियार थामना पड़ा। ये क्या हमाकत है? वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। ये मोहब्बत है। राफ़े ने उसका कंधे पर रखा हाथ दबाया। प्लीज़ राफ़े, मुझे इस किस्म की हरकतें पसंद नहीं, वो चिढ़कर बोली। मालूम है मुझे, वो इत्मीनान से बोला। तुम पहले कभी बाइक पर बैठी हो? वो चुप रही। ठंडी सबक रफ्तार हवा चल रही थी। बताओ ना, उसकी चुप पर राफ़े ने इसरार किया। क्या? वो जैसे उसका सवाल भूल गई थी। यही कि तुम पहले कभी बाइक पर बैठी हो? हाँ, एक बार जब ज़रियाब ने नई अपनी बात का एहसास होते ही वो चुप हो गई तो वो भी चुप हो गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना, चल हम बाद, राफ़े बोला तो बिया ने कोई जवाब न दिया। तुमने आज ज़रा अच्छे कपड़े नहीं पहने, मासी लग रही हो पूरी। उसने बाइक एक आइसक्रीम पार्लर के आगे रोक दी और उतरने से पहले कहा तो उसे भी एहसास हुआ वो घर के आम से कपड़ों में ही थी। क्यों, आज क्या ख़ास बात थी जो मैं अच्छे कपड़े पहनती? वो तनक कर कहते हुए उसके पीछे पार्लर में दाखिल हुई। वो कोने में लगी एक खाली टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पार्लर में ज़्यादा रश नहीं था।
خاص بات تو ہے، تمہیں معلوم ہے، وہ بیا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سوری بیا، میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیسے وش کروں، خالی ہاتھ، پہلی بار تمہاری سالگرہ آئی ہے سسرال میں، اور تمہارا شوہر ایسا مفلوق الحال کہ چند پھول بھی خرید نہیں لا سکتا، پتہ ایک چھوٹا سا بکے بھی 300-400 سے کم نہیں، وہ جتا کر بولا تو اسے اور غصہ آ گیا۔ اسی سوچ میں سارا دن ڈل گیا، پھر میں نے سوچا شاید میرے صرف وش کرنے سے ہی تمہیں خوشی ہو، اس لیے ادھر آ کر آیا ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے بیا، مائی لولی وائف، اس نے بہت مدھم آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یک بار کی حدت دکھانے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ آہستہ سے نظریں چرا کر بولی۔ ضرورت تو تھی، تم خفا بھی تھی مجھ سے، مگر میں نے تمہیں اپنی مجبوری بتا دی ہے، مگر خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، ایک معمولی سا گفٹ تو میں نے تمہارے لیے خرید ہی لیا تھا، کہتے ہوئے اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا باہر نکالی۔ پلیز، رافع نے اس کے ساتھ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ وہ ارد گرد دیکھ کر جھیم سی گئی، پھر اس کے اصرار پر اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ گولڈ کی رنگ تو اسے نہیں کہا جا سکتا تھا، ایک بالکل ہلکا سا چھلا تھا، وہ مشکل 600-700 کا ہوگا۔ بیا کی نظروں نے اس رنگ کی قیمت کا فوراً اندازہ لگایا، مگر اس چھلے سے وابستہ رافع کی محبت اسے بہت طاقتور لگی تھی۔ اس نے آہستگی سے چھلا اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دیا۔ بہت قیمتی نہیں اور شاید بہت اچھا بھی نہیں، مگر میرے دل کی تمام تر محبت اور چاہت اس سے جڑی ہے، اگر تم محسوس کرو تو۔ تھینک یو، اس نے آہستگی سے کہا، اور تمہارے پاس ہونے کا گفٹ بھی ڈھونڈا، آخر میں خود پر تمہارا کتنا کر چڑھاؤں۔ اس کے ہاتھ میں گرے کلر کا خوبصورت سا پین تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے تم کبھی مجھے اس پین سے کچھ لکھ کر مخاطب کرو گی۔ اس نے پین میز پر اس کے قریب رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، بیا نے آہستگی سے کہا۔ ضرورت تو کسی بھی چیز کی نہیں ہوتی بیا، مگر دیکھا جائے تو یہ سب زندگی میں رنگ بھرنے کے بہانے ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تم آئس کریم میں کون سا فلیور لوگی؟ ویٹر کو پاس آتے دیکھ کر رافع نے پوچھا۔ چاکلیٹ، اس نے ہولے سے کہا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں گاڑی بھی لا سکتا تھا، مگر میں نے سوچا گھر میں تو تم ویسے ہی دور دور رہتی ہو، کچھ دیر کو بائک پر ہی قریب ہو جاؤ، بہت قریب۔ واپسی پر بائک پر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ شرارت سے کہا تو بیا نے اس کی کمر کے گرد رکھا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ ہاں، دیکھتے ہیں قسمت کب تک ہم پر ظلم روا رکھتی ہے، اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، بہت دنوں بعد ایک بے ساختہ مسکراہٹ۔ یکایک موسم بے حد خوبصورت لگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے بعد اس کے اندر کا موسم تو کچھ خوشگوار رہنے لگا تھا، مگر گھر میں نہ جانے کیوں بے حد خاموشی رہنے لگی تھی، ایک جامد سی چپ۔ سعدیہ بیگم بھی سارا وقت چپ چاپ یا تو مصلے پر بیٹھی رہتی، تسبیح کرتی رہتی، یا بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھتی تو وہ ذرا کی ذرا مسکرا دیتی اور پھر سے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ روشی، کیا بات ہے، پھپھو اس قدر چپ کیوں رہنے لگی ہیں؟ اور تم بھی؟ اس روز جھجکتے ہوئے اس نے روشی سے پوچھ لیا۔ نہیں تو تمہیں وہم ہوا ہے، اس نے فوراً بیا کے مشاہدے کو جھٹلایا۔ یہ میرا وہم نہیں، اس نے دھیرے سے کہا تو اس نے دوبارہ تردید نہ کی، چپ چاپ بیٹھی اپنی کوئی اسائنمنٹ تیار کرتی رہی۔ میں رافع سے پوچھوں گی رات کو، اس نے دل میں سوچا۔ پھر اس روز رافع سر شام ہی گھر آ گیا۔ روشی کہاں ہے؟ اس نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ وہ پھپھو کے ساتھ شاید اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہے۔ اچھا، وہ جیسے کچھ سوچنے لگا۔ اچھا تم پلیز 2 کپ چائے تو بنا دو، ڈرائنگ روم میں لے کے آنا، وہ کہہ کر فوراً چلا گیا تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمال ہے، رات کے لیے پھپھو یا روشی کچھ بھی پکا کر نہیں گئی اور مجھے بھی نہیں کہا، ورنہ میں پکا لیتی۔ چائے بنانے کے دوران اس نے خالی چولہے کو دیکھ کر سوچا، ورنہ اس وقت تک رات کا کھانا تیار ہو چکا ہوتا تھا، دوپہر کو بھی کچھ نہیں پکا تھا۔ کل کی دال کے ساتھ روشی نے تندور سے 3 روٹیاں منگوا لی تھی۔ اس نے چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس آخر کھلا دروازہ ہولے سے بجایا۔ بیا، اندر لے آؤ۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، رافع نے اسے کہا تو وہ ہچکچاتے ہوئے اندر آ گئی۔ سامنے ولید بیٹھا تھا، اس کا غمزاد، کبھی جو اس کا سب سے غمگسار بہترین دوست تھا، آج کئی مہینوں بعد بیا نے اسے دیکھا تھا۔ آؤ بیا، کیسی ہو؟ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹرے میز پر تقریباً پٹکی اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ بیا بات تو سنو۔ رافع اور ولید کی آوازیں اس کے تعاقب میں آئیں، مگر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کیوں یہ لوگ میرا امتحان لینے چلے آتے ہیں، دیکھنے آتے ہیں کہ میں جی رہی ہوں یا مر چکی ہوں؟ آنسو بہت دنوں بعد کسی سیلابی ریلے کی طرح بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔
رافع نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا؟ کیا وہ بھی میرا تماشا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا دل رنج سے بھر گیا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے سخت خفا ہو گئی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، روشی کے اسرار اور پھپھو کی آوازوں پر بھی نہیں اٹھی۔ میرے سر میں درد ہے، پلیز مجھے ریسٹ کرنے دو، اس نے روشی سے بڑی ترشی سے کہا تھا۔ رافع بھی شاید آیا تھا، لیکن پھر اسے سوتا سمجھ کر چلا گیا تھا۔ ربیہ کی پرسوں شادی ہے اور اس کے 3 دن بعد زریاب کی۔ اس کے کانوں میں رافع کی آواز پڑی۔ وہ شاید سعدیہ بیگم سے باتیں کر رہا تھا۔ زریاب آ گیا واپس، شادی کے لیے آیا ہے۔ شادی کے 15-20 دن بعد بیوی کو لے کر پھر چلا جائے گا۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی شادی؟ فریال سے۔ اس کے آس پاس کہیں کوئی بم پھٹا تھا، اسی لیے ولید آیا تھا مجھے اپنی طرف سے انوائٹ کرنے، بلکہ بیا کو بھی کہہ گیا ہے، تو اسی لیے چھوٹے چاچو اور چاچی کی طرف داری کا سارا زور تایا جی کی طرف تھا۔ بیٹی جو دینی تھی انہوں نے زریاب کو۔ نفرت بھری سوچ نے اس کے اندر تک جیسے زہر بھر دیا۔ ولید اچھا لڑکا ہے، بہت سمجھدار، وہ بولی۔ ہاں بہت نائس ہے۔ ولید کی شادی نہیں ہو رہی؟ اس کے کان تو جیسے اب کچھ بھی نہیں سن رہے تھے۔ کہہ رہا تھا شاید 1 ماہ بعد ہو جائے، پہلے فریال کی شادی ہے، پھر اس کے باہر جانے کا مسئلہ، یا ہو سکتا ہے فریال کے جانے سے پہلے ہی وہ ولید اور زویا کی شادی کرے، ویسے ابھی کنفرم نہیں۔ تمہاری جاب کا کچھ نہیں بنا؟ چلنا مباد انہوں نے پوچھا۔ نہیں، رافع کی آواز خاموش فضا میں لرزی۔ کچھ اور؟ سعدیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ کوشش تو کر رہا ہوں، ابھی تو رزلٹ میں بھی ٹائم ہے، کل کے لیے تو کچھ بھی نہیں، نہ آٹا، چینی، گھی، دال۔ وہ بہت آہستہ بول رہی تھی، وہ کچھ بھی نہ سن پائی۔ یوں بھی اسے لگا اس کے کان بند سے ہو گئے۔ اس نے تکیے پر سر پٹکا۔ تم بینک سے روشی کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے اس میں سے کچھ نکلوا کر؟ نہیں امی، ایسا سوچیے گا بھی مت، میں نے یہ تھوڑی سی رقم بڑی محنت اور محبت سے جمع کی ہے۔ میری بہن بہت سادہ ہے، اس نے اس گھر میں بہت دکھ دیکھے ہیں، میں نہیں چاہتا وہ یہاں سے جائے تو 7 دکھوں کی گٹھری لے کر جائے۔ میں اسے خالی ہاتھ رخصت نہیں کروں گا دنیا کی باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ آپ آئندہ ایسا سوچیے گا بھی نہیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، لگا ہوا ہوں دن رات، جاب بھی مل ہی جائے گی۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا، کیونکہ اس کے قدموں کی آوازیں اس کے کمرے تک جاتی سنائی دی تھی۔ تو یہ تھا پھپھو کی جامع چپ کا راز۔ اس نے تھک کر سوچا۔ روشی دوسری طرف اپنے بستر پر آ کر سو چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کی لائٹس بھی آف ہو گئی۔ تو زریاب کی شادی ہے فریال کے ساتھ۔ اس نے کروٹ بدلی۔ کھلی کھڑکی سے 12 تاریخ کا چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس پر ہنس رہا ہے۔ کیا میں ہی منحوس تھی اس گھر کے لیے؟ میرے نکلتے ہی ادھر شادیانے بج اٹھے۔ کل ربیہ کی مہندی ہوگی، پرسوں انصاری ہاؤس میں کیا کیا نہ روشنی اور رنگ بکھرے ہوں گے، اور میں ادھر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں اس 3 مرلے کے سیلن زدہ ڈربے میں، جہاں دال روٹی کے بھی لالے پڑے ہیں۔ ممی، آپ نے یہ سب کیوں نہ سوچا؟ اگر سوچا تھا تو کیا ایک بار بھی آپ کا دل نہ کانپا کہ آپ کے دونوں بچے تو دن رات عیش و عشرت کے مزے لوٹیں گے، اور ایک بیٹی کی پیٹ پر دن رات فاقوں اور قسم پرسی کے کوڑے برسیں گے؟ زریاب کی شادی ہے فریال سے۔ اندھیرے میں کوڑیالے سانپ نے پھن پھیلا کر سرخ چمکتی زبان نکالی۔ اس کے منہ سے درد بھری سسکاری نکلی۔ بس یہ تھی تمہاری محبت، اسی لیے مجھے خوبصورت سپنے دکھائے تھے۔ میری آنکھوں میں ان سپنوں کی کرچیاں آج بھی چبھتی ہیں تو لہو نکلنے لگتا ہے۔ زریاب مجھے بھول گئے؟ کیا تمہیں اپنی بیا کی ایک بار بھی یاد نہ آئی، جس سے بات کیے بغیر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، جس کو صبح گڈ مارننگ کہے بغیر تم بستر سے نہیں نکلتے تھے؟ یہ تھی محبت، اتنی بودھی، اتنی کچی۔ تم نے پڑھ کر میری خبر تک نہ لی، ایک بار بھی میرے لیے آواز نہ اٹھائی، اور اب مزے سے فریال کی سیج سجانے چل پڑے ہو۔ ہرجائی بے وفا ظالم۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وہ رات اس پر عذاب بن کر اتری تھی۔ اس کے بستر پر جیسے کسی نے انگارے بچھا دیے تھے، اور انگاروں پر بھلا کون سو سکتا ہے؟ ممی، آپ تایا جی کے پاؤں پکڑ لیتی، ان کی ہر بات مان لیتی، مگر مجھے یوں کالے پانی کی سزا نہ سناتی۔ کیا مل گیا مجھے؟ ادھر دیکھیے آخر، آپ کی لاڈلی، خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل، نہ سہاگنوں میں، نہ بیراگنوں میں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں۔ پتہ نہیں کب روتے روتے خود سے لڑتے بالآخر اسے نیند آ ہی گئی، اور صبح بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر چلی آئی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات بھر کے گریہ وزاری سے سر الگ دکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے ناشتے اور چائے کے کم از کم 2 کپ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ شاید غم بھی انسان کسی چیز کا
ایک حد تک منا سکتا ہے۔ بہت رونے دھونے یا غم منانے کے بعد میدا بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہوتا ہے اور اپنے ہونے کا بآواز بلند اعلان کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا، سعدیہ بیگم چپ چاپ تخت پر بیٹھی گلاب کی ادھ کھلی کلیوں کو گھور رہی تھی۔ پھپھو، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ اس نے انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھا تو انہوں نے خود چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید پھپھو مجھ سے خفا ہیں۔ اس نے ان کے رویے سے خود ہی قیاس کیا۔ چائے تو پیے گی نا؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ ٹیلی فون کا تار برآمدے سے بیٹھک کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پہلے غور نہیں کیا، تبھی آفتاب زبیری کی بے حد مدھم آواز سنائی دی تھی۔ وہ شاید بیٹھک میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے پھر نفی میں جواب دیتے ہوئے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی ان کی طرف دیکھتی رہی۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ان سے ناراضی کی وجہ پوچھوں؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ ناشتے کے بعد فوراً جواب آیا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی 9ویں ایپیسوڈ۔ اس کی 10ویں ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی فوراً ہی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی 10ویں ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔